الذین آمنوا قالوا آمنا. بات سمجھ میں؟ قرآن کو نسبت کس سے ہے؟ تورات کو نسبت ہے حضور سے، انجیل کو ہے، زبور کو ہے، صحیفہ ابراہیم کو، صحف ابراہیم کو ہے، صحیفہ دانیال کو ہے، صحیفہ شعیا کو ہے، صحف آدم کو ہے، نہیں ہے. لہٰذا ان سب کتابوں سے یہ کتاب افضل ہے. بس یہ محمد الرسول اللہ پر اترا ہے اللہ کا کلام. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. منافقین جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. یہودی جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، یہودیوں میں منافق، منافقت شروع ہوئی یہودیوں سے. منافقت یہ یہودیوں کے خمیر میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ، یہ منافقت ہے. یہ منافقت شروع ہوئی، آغاز ہوا اس کا یہودی قوم سے. پہلے منافق جو بنے یہودی بنے، اس کے بعد دوسری قوموں میں بھی منافقت آئی. آج بھی یہودیوں سے بڑا منافقت رکھنے والا اپنے قلب میں کوئی نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. مدینے میں منافقت شروع ہوئی، یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. مکے میں جب تک حضور مکے میں رہے منافقت نہیں تھی وہاں. مدینے میں آئے تو منافقت شروع ہوئی، اور مدینے میں یہودی تھے، مکے میں یہودی نہیں تھے، مدینے میں یہودی تھے. تو یہودیوں سے منافقت شروع ہوئی، منافق بنے یہودی. بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر اس کے بعد دوسری قومیں بھی، جو یہودی نہیں تھے وہ بھی منافق ہوئے. آپ کو معلوم ہے منافق کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے کافر مجاہر. کافر مجاہر جو کھلم کھلا اپنا کفر ظاہر کرے اسے کہتے ہیں کافر مجاہر. مجاہد نہیں، مجاہد میں دال ہوتی ہے، مجاہر میں رے ہوتی ہے. کافر مجاہر جہر سے مجاہر. مجاہر کافر کی ایک قسم ہوتی ہے. کافر مجاہر کھلم کھلا کفر کرنے والا، اپنے کفر کو بیان کرنے والا، اپنے عقیدے کو، اپنے کفری عقائد کو لوگوں کے سامنے رکھنے والا کہ میرے یہ عقیدے ہیں. وہ کافر ہے تو کافر کہتا ہے خود کو میرے یہ عقائد ہے. یہ ہے کافر مجاہر. اور ایک ہوتا ہے کافر منافق جو قلب میں کفر رکھتا ہے، زبان سے کفر کا بیان نہیں کرتا. وہ کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جہاد میں بھی شریک ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ. سمجھ میں آتے ہیں؟ سب کچھ کرتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، امامہ باندھتا ہے، توپ پہنتا ہے، سب کرتا ہے، ہوتا ہے منافق. دل میں کچھ. ہیپوکریٹس، ان کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ منافقین. ہیپوکریٹس، ہیپوکریسی. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ منافق ہوتے ہیں. کفر دل میں ہوتا ہے، دل میں ایمان نہیں ہوتا، دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہوتی، دل میں حضور کو سچا رسول ماننے کی بات نہیں ہوتی، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور زبان سے حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ منافق. تو منافق کیا کرتے ہیں؟ یہودی ہی منافق بن گئے. یہودی تھے، منافق بن گئے. اپنی یہودیت کو قلب میں رکھا، زبان سے مسلمان بتایا. خیر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں منافقین تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے. چلو نماز پڑھ لیں گے، نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھ لیں گے، وضو کر لیں گے، چلو وضو کر لیں گے، چلو نماز پڑھ لیں گے. مسجد آ گئی، نماز پڑھ لیں، روزے کا وقت ہو گیا، سحری کر لیں گے، افطار کر لیں گے. تو یہ کیا ہے؟ اوپر بولتا ہے، قلب میں کیا ہے؟ ایمان نہیں. رسول اللہ کی محبت ہی ایمان ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت له. حضور کی محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور ساری دنیا کے رہنے والے انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں.
حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے. محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا. کرم کی اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا. محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا. کرم کی اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں تھا. زبان سے لاکھ کہو لا الہ الا اللہ، زبان سے لاکھ کہو لا الہ الا اللہ. محبت شہ ذیشاں نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ دل حضور پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ دل حضور پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ضمیر پہلے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے لاکھ کہو لا الہ الا اللہ. کامل حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبان سے لاکھ کہو لا الہ الا اللہ، محبت شہ ذیشاں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اے بندگان خدا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. جب یہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اور جب ان میں کے بعض سے ملتے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب بعض منافقین سے ملتے ہیں، جب بعض یہودیوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم. کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، تم پر جو نوازشیں کی ہیں، جو فتوحات تمہیں ملے ہیں، جو نعمتیں اللہ کی تمہیں ملی ہیں، وہ ان کو بیان کرتے ہو. بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ تمہارے رب کے یہاں تم سے جھگڑا کریں. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مسلمانوں سے کیوں جا کے بیان کرتے ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے، یہ یہودی نہیں جانتے، یہ منافق نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. یہودیوں میں ان پڑھ لوگ ہیں، امی ہیں، ان پڑھ ہیں، الٹریٹس ہیں. ومنہم کئی ان پڑھ لوگ ہیں یہودیوں میں. اللہ فرماتا ہے ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ. وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں، تورات کو جانتے ہی نہیں، الا امانیہ، بس ان کی جھوٹی آرزویں ہیں. یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو بخشش ہو جائے گی، ہم چاہے جو کریں، ہمارا عمل کچھ بھی ہو، ہمارا کردار جیسا بھی ہو، ہم کو بخش دیا جائے گا. ہم جو چاہیں کریں، ہم کو بخش دیا جائے گا. یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں. بس یہ جانتے ہیں یہودی، کتاب تو نہیں جانتے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ تو بس ظن و تخمین اور گمان کی پیروی کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ. ویل کا عذاب ہے، ویل کا عذاب ہے. جہنم کے مختلف عذاب ہیں، ان میں سے ایک عذاب ہے ویل کا عذاب. ویل کا عذاب ہے جہنم میں ایک گڑھا ہے جسے ویل کہتے ہیں. جہنم کا ایک طبقہ ہے جسے ویل کہتے ہیں، اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور جسے ویل کا عذاب دیا جاتا ہے. بڑا سخت عذاب ہوتا ہے ویل کا عذاب. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. ویل کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ کر، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب. خود لکھ کے اپنی ریٹن بک کو، اپنی لکھی ہوئی کتاب کو، اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. آج بھی بہت سے لوگ کچھ بھی حلال کو حرام بتا دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. یہ علماء یہود کی برائی تھی. یہودیوں میں جو علماء ہوتے تھے وہ یہ کام کرتے تھے کہ اپنی طرف سے لکھ دیتے تھے کچھ بھی اور کہتے تھے کہ تورات میں ہے، یہ تورات میں دیکھو، یہ تورات میں. اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ویل کا عذاب ہے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے بات، یہ اللہ کا حکم ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خرید لیں اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت. ان کی چودراہٹ قائم رہے، ان کو جو نذرانے ملتے تھے، ان کو جو تحفے ملتے تھے قوم کی طرف سے، اے علماء ہے نا،
پیٹ پالو علماء سو، تو قوم سے اپنے معتقدوں سے نذرانے حاصل کرنے کے لیے، تحفے حاصل کرنے کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی طرف سے دین گھڑتے تھے اور بول دیتے کہ یہ اللہ کے نازل کردہ احکام ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ان کے لیے ویل کا عذاب ہے، کس وجہ سے؟ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اس کی وجہ سے۔ وویل لہم مما یکسبون، اور جو کماتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ کی مرضی بتاتے ہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہوتی وہ اسے اللہ کی رضا بتاتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں ہوتا اسے اللہ کا حکم بتاتے ہیں، ایسا بتا کر غلط دین پیش کر کے اسے اللہ کا دین بتا کے جو پیسے حاصل کرتے ہیں، جو کماتے ہیں، اس کمائی کی وجہ سے انہیں ویل کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ وویل لہم مما یکسبون۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، انہوں نے کہا، یہ یہودیوں نے کہا، کیا کہا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو تو بس گنے ہوئے دنوں تک عذاب بھگتنا پڑے گا، بس کتنے؟ چند دن ہم کو عذاب میں رہنا پڑے گا، اس کے بعد ہم کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے ہم کو وہ کہتے تھے کہ ہم کو اگر اتوار کے دن عذاب میں ڈال دیا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے، تو اتوار تو گزرے گا، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، پھر جب اتوار آئے گا تو ہم کو نکال دیں گے، اللہ تعالی ہم کو جہنم سے نکال دے گا، اس لیے کہ ہم کہیں گے کہ مولا ہم تو اتوار میں عذاب بھگت چکے ہیں، ہم کو عذاب مل گیا ہے اتوار کے دن کا، اب پھر اتوار آیا ہمیں نجات عطا فرما۔ تو ہفتے کے تو بس 7 دن ہوتے ہیں، ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن۔ ہم کہیں گے کہ ان ایام میں تو ہم نے بھگت لیا عذاب۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو تو آگ چھوئے گی بس چند دن، ایک ہفتہ بھر ہم کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، پھر ہم کو نجات مل جائے گی۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، اے محبوب تم فرماؤ، اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ اللہ تبارک و تعالی سے تم نے کوئی وعدہ لے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کرے گا؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے، تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ بس 7 دن تم کو عذاب دے گا، پھر اس کے بعد رہائی دے دے گا وہ تمہیں عذاب سے۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر اللہ نے واقعی تم سے وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں، وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کا حبیب وعدہ خلافی نہیں کرتا تو وہ کیسے وعدہ خلافی کرے گا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ اپنے وعدے سے پھرے گا نہیں۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر ایسی بات بیان کر رہے ہو، اللہ کے تعلق سے ایسی بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے، تم جو کہہ رہے ہو یہ واقعے کے خلاف بات ہے، اللہ نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے، کسی سے وعدہ نہیں کیا ہے کہ میں تجھے اتنے دنوں تک عذاب دوں گا پھر اس کے بعد نجات دے دوں گا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار، بلا من کسب سیئۃ، ہاں جس نے کمائی برائی، جس نے برا کام کیا، واحاطت به خطیئته، اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا، ہوتا ہے نا، کافر عورت سے رشتہ قائم کر لیتا ہے مسلمان، ایک وقت کی برائی ہوتی ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ، ایک مرتبہ گناہ کیا تو پھر گناہ میں پھنس گئے، نکلنے کا سوال نہیں، دن گزر رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے ابھی تو یہ وہیں ہیں، عید کے دن بھی وہیں جا رہے ہیں سب سے پہلے ملنے کے لیے، دن گزر رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، ناجائز اولاد ہو رہی ہے، ہاں تو اب اس گناہ سے گناہ گھیر لیتا ہے، ایسا گناہ ہے، کسی کو شراب کی لت لگ گئی، عادت ہو گئی شراب کی، اب وہ بچ سکتا ہے؟ جوانی میں لگی، گدھیڑ پن گزرا، بڑھاپا گزر رہا ہے، شراب میں لگ بس سمجھ۔ کسی کو رشوت خوری کی عادت لگ گئی، وہ کیا چلی جاتی کیا؟ شراب کی عادت نہیں جاتی، زنا کی عادت نہیں جاتی، رشوت لے رہے ہیں، مرید بن گئے رشوت لے رہے ہیں، خلیفہ ہو گئے رشوت لے رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز بھی جاری ہے، رشوت ستانی بھی جاری ہے،
بات سمجھ میں آئی؟ تجارت میں ڈنڈی مارنے کی عادت کسی کو لگ گئی، نماز بھی برابر ہے، نماز میں برابر حاضر ہیں، ذکر میں برابر حاضر ہیں، ذکر بالجہر کرتے ہیں، داڑھی بھی ہے، سب ہے، وہ روزہ بھی ہے، مگر رشوت لینے کا کام چھوڑتے نہیں، اور ڈنڈی مارنے کا کام، دھوکہ دینے کا کام جو ہے، نماز پڑھ کے باقاعدہ جا کے بیٹھتے، سیٹ پر بیٹھتے ہی دھوکہ۔ ایسا مال پورے مدراس میں نہیں ملے گا، بے شک نہیں ملے گا، ایسا غلط مال، ایسا کھوٹا مال۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ ہے گناہ میں کوئی گناہ کرتا ہے، پھر گناہ اسے گھیر لیتا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃہ فاولئک اصحاب النار، کوئی ایسے لوگ اصحاب نار ہیں، آگ والے ہیں، جس طرح ساری زندگی گزر گئی برائیوں میں، تو اب وہ برائی کی حالت ہی پہ مرے گا اور جہنم کو جائے گا، اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے، لہذا ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ گناہ ایسی چیز ہے کہ ایک مرتبہ آپ کر دیں گے، خدا نخواستہ تو پھر ہمیشہ کرنے لگے۔ فاولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو لوگ ایمان لائے۔ یہ آیت اکثر تو کافروں کی طرف ہے کہ جو کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کفر کی برائی اختیار کر لیتے ہیں، اب بچنے کا سوال کہاں؟ پھر مسلمان بھی اس آیت کا مصداق ہو سکتے ہیں، ایسے مسلمان جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن برائیوں میں گھر جاتے ہیں، برائیوں سے بچنا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ وہ ایمان پر تو قائم رہیں گے لیکن برائیوں سے بچنا ان کے لیے محال ہو جائے گا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ برائی کرتے کرتے ہی وہ مر جائیں اور گناہ سے توبہ کرنے کی انہیں توفیق نہ ملے، اگرچہ کہ ایمان سلامت رہے، لیکن گناہ گاری کی حالت میں مرنا، اللہ سے توبہ کی توفیق نہ ہو اور مر جائیں، یہ بھی تو بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ اصحاب جنہ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کے بعد اللہ ذکر کرتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ کیا کرو گے؟ حسن سلوک کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو گے۔ وذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے۔ یہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوائے کسی کی بندگی نہیں کرو گے، کسی کو پوجو گے نہیں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور قرابت دار، قریبی رشتہ دار جو ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ وقولوا للناس حسنا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ تم بولو، بات کرو لوگوں سے اچھی بات، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات دو۔ نماز قائم، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، تو بہت بولتے ہیں، کیا نماز کا ایک ہی حکم دیا ہے اللہ نے؟ زکات دینے کا حکم نہیں دیا؟ کیا صرف نماز پڑھ لیں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ نماز پڑھیں گے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، باجماعت نماز پڑھیں گے، عمر بھر پڑھیں گے، لیکن زکات نہیں دیں گے تو زکات کے نہ دینے کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکات بھی فرض ہے۔ جس طرح نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے، جو فرض نماز کو فرض نماز نہیں مانتا وہ کافر ہے، اسی طرح زکات کو فرض جو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے۔ نماز پڑھو بولنے والے تو بہت نظر آتے ہیں، زکات دو بولنے والی جماعت کہاں ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر، قرآن میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکات کو جوڑ دیا، نماز کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ لوگ نماز تو پڑھ لیں گے، کیونکہ نماز پڑھنے میں ایک پیسے کا بھی خرچ نہیں ہے، ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا،
نماز پڑھ لیں گے، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ ماہر اقتصادیات جو لوگ ہوتے ہیں، اکنامکس کے جو ماہر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان میں جو صاحب نصاب لوگ ہیں، جو مالدار طبقہ ہے مسلمانوں میں، وہ طبقہ اگر ایک سال اپنی زکوٰۃ برابر ادا کر دے، شریعت کے مطابق ادا کر دے، تو اس ملک میں بھوکمری نہیں رہے گی، اس ملک کے مسلمان فاقہ زدہ نہیں رہیں گے، بھوکمری کے شکار نہیں رہیں گے، بھوکوں نہیں مریں گے، اور اس ملک کے مسلمان پاورٹی سے نجات حاصل کر لیں گے، افلاس سے، غربت اور غریبی کے شکار نہ رہیں گے اس ملک میں۔ تو عرض کر رہا تھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ تو زکوٰۃ پر آج کوئی محنت نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ کی طرف دعوت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ آج مسلمان کتنے مالدار ہیں، کسی پر جو ہے 15 لاکھ روپے زکوٰۃ بن رہی ہے، 1 لاکھ روپے دیتا ہے، 15 لاکھ روپے دینا، 25 لاکھ روپے جس پر زکوٰۃ آ رہی ہے، اسے 25 لاکھ روپے زکوٰۃ میں نکالنے ہیں، وہ لاکھ روپے دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ یاد رکھو، جس نے دیا ہے تمہیں اتنا دھن، جس کی زکوٰۃ 25 لاکھ بنتی ہے، وہ دینا ہی نہیں جانتا، لینا بھی جانتا، دینے والا دینا ہی نہیں جانتا، چھیننا بھی جانتا ہے۔ ایسا چھینے گا کہ پھر یاد کریں گے۔ ہاں، بات سمجھ، اگر اللہ کے راستے میں تمہارا پیسہ نہیں نکلے گا، زکوٰۃ نہیں نکلے گی، صدقات واجبہ نہیں ادا کرو گے، تو یاد رکھو ڈاکٹروں کو پیسہ کھلانا پڑے گا، بڑی بڑی بیماریوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، خطرناک سے خطرناک، مہلک سے مہلک، موذی سے موذی بیماریوں میں گرفتار ہو جاؤ گے، پریشان ہوگے، اور روتے دھوتے ڈاکٹروں کو ادا کرو گے، ڈاکٹروں کی بل پیش کرو گے ڈاکٹروں کی خدمت میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور صحت بھی نہیں ملے گی، پیسہ بھی ضائع ہوگا۔ ایک مرض ایسا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ ہو کے بھی شفا نہیں ہوتی۔ تم زکوٰۃ کی رقم خود کھا لیتے ہو، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، وہ مال کا میل ہے، میل کھاتے ہو۔ تو بندگان خدا، ہر آدمی اپنے اوپر جو زکوٰۃ ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرے، پھر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں دے کر 25 لاکھ روپے زکوٰۃ دینے کے تجھے قابل بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اگر زکوٰۃ نکالے گا تو پھر کتنے لاکھ دینے کے قابل بنائے گا؟ مال کا صرف 40واں حصہ تمہیں نکالنا ہے، 40واں حصہ، 40واں حصہ، یعنی لاکھ روپے اللہ نے دیے ہیں تو 2500 روپے ہے نا، 2500 روپے لاکھ میں 2500 روپے نکالنے ہیں تمہیں۔ ابھی مال دیا ہے اللہ نے، اور وہ مال بھی سال بھر تمہارے پاس ذخیرہ ہو کے رہے، جمع ہو کے رہے، اس وقت نکالنا۔ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں زکوٰۃ کا سال مکمل ہونے سے پہلے، سمجھ میں آئے، 4 گھنٹے پہلے بھی نکل گیا مال تمہارے ہاتھ سے، تو پھر تم پر زکوٰۃ ہے نا، پورا سال گزرنا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ ادا کیجئے، زکوٰۃ دیجئے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، ہر جگہ نماز کے ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کو جوڑا ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے، مگر تمہارے میں جو تھوڑے تھے وہ نہیں پھرے، وانتم معرضون، اور تم معرض ہو گئے، منہ پھیر لینے والے بن گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، یاد کرو اس واقعے کو جبکہ ہم نے تم سے تمہارا پختہ وعدہ لیا، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خون نہ بہاؤ گے، اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، پھر یہ بھی تم سے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اے یہودیوں اقرار کیا، وانتم تشہدون، تم گواہ ہو، ثم هؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہ ہو جو اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، تخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے لوگوں کو گھروں سے ان کے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر غالب آ جاتے ہو برائی اور سرکشی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں قیدی ہو کر تو فدیہ دے کر انہیں رہائی دے دیتے ہو،
چھڑا لیتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ان کے یہی حرام تھا تم پر. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ بعض کتاب، اللہ کی کتاب کی ہر بات پر ایمان لانا ضروری ہے. 6666 آیتیں ہیں قرآن کی، ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بس ایک آیت پر اللہ کی ایمان نہیں لاتا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. تو بعض کتاب کو ماننا اور بعض کتاب کا انکار کرنا، یعنی کتاب کے بعض حصے، ایک حصے پر ایمان لانا اور دوسرے حصے پر ایمان نہ لانا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اللہ کی ہر بات ایمان لانے کے قابل ہے. اللہ کی ہر بات کو برحق بات جاننا شرط ایمان ہے. اللہ کی ہر بات کو سچ ماننا ایمان کی شرط ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. تو ایسا کرنے والے کا کیا بدلہ ہے؟ تم میں جو ایسا کرے، اللہ کی بعض کتاب کو مانے بعض کتاب کو نہ مانے، یعنی اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مانے اور ایک حصے کو نہ مانے. اللہ کے ایک حکم کو اللہ کا حکم بتائے، دوسرے حکم کو اللہ کا حکم نہ مانے. اللہ کے بعض احکام کو تو اللہ کے احکام مانے اور اللہ کے بعض احکام کو اللہ کے احکام نہ مانے. تو ایسے شخص کا کیا انجام ہو سکتا ہے، کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ الا خزي فی الدنیا، فی الحیات الدنیا. خزیون کسے کہتے ہیں؟ خزیون کے معنی رسوائی، ذلت. الا خزي فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. یوم القیامہ، قیامت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ ہے. عمر کیا ہے؟ حافظہ کیسا قوی ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ لوٹائے جائیں گے زیادہ سخت عذاب کی طرف. دنیا میں تو دنیا کی زندگی میں تو ذلت و رسوائی ہوگی، پھر اس سے بڑا عذاب قیامت میں ان کو ملے گا. یوم قیامت میں يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ اور سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. یہ ایک جملہ ہے، دیکھیے یہ ایک جملہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. یہ ایک جملہ ہے. یہ جملہ ڈرا بھی رہا ہے، یہ جملہ وجد میں بھی لا رہا ہے. تمہارا اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانچ رہا ہے، وہ تمہارے اعمال کو پرکھ رہا ہے، وہ تمہارے اعمال سے واقف ہے، وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. وہ جب تمہارے اعمال سے باخبر ہے تو تمہارے لیے عمل صالح سے بڑھ کر کوئی دلچسپ چیز نہیں، کوئی دلچسپ کام نہیں ہونا چاہیے. وہ اللہ پر مدد، تمہارے اعمال سے میں غافل نہیں ہوں. کیا بول رہا ہے؟ ابھار رہا ہے عمل صالح پر، نیک عمل کرنے پر ابھار رہا ہے. میں دیکھتا ہوں تمہارے اعمال کو، میں جانتا ہوں تمہارے اعمال کو، میں باخبر ہوں تمہاری نیکیوں سے. جب بھی تم نیکی کرتے ہو تو تمہاری نیکی پر میری نظر ہوتی ہے. اب اس سے بڑا اور کیا نیکی کا؟ ارے جنت اور جنت کی نعمتیں سب ایک طرف، اللہ جو ہماری نیکی دیکھ رہا ہے، نیکی کو جانتا ہے، یہ نیکی کتنے، یہ خوشی کتنی بڑی ہے بات. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے کاموں سے اللہ غافل نہیں ہے. اس کی نظر ہے تمہارے کاموں پر، اس کا علم تمہارے کاموں سے وابستہ ہے. وہ دیکھ رہا ہے تمہارے اعمال کو، تمہارے اعمال سے وہ غافل نہیں. بات سمجھ میں؟ کوئی ایک شاگرد ہے، اپنے استاد کی خدمت کر رہا ہے، اپنے استاد کے گھر آتا ہے، خدمت کرتا ہے، چلا جاتا ہے. استاد جب وہ گھر آتا ہے استاد کے تو استاد گھر پر نہیں رہتا، چلا جاتا ہے، خدمت کرتا ہے، گھر کے کچھ کام انجام دیتا ہے، چلا جاتا ہے. قلب میں بات ہوتی ہے اس کی، میں جاتا ہوں کام کرتا ہوں، لیکن ماسٹر صاحب تو نہیں ہوتے، استاد صاحب تو گھر پر نہیں ہوتے، ان کو خبر بھی ہوتی ہے یا نہیں کسے معلوم. ایک مرتبہ استاد نے کہا تم جو کچھ کرتے ہو نا میرے گھر کی خدمت، میری بیوی کی خدمت، میرے بچوں کی خدمت، میں سب سے واقف ہوں. اتنا کہتے استاد تو شاگرد پھولے نہیں سمجھ. ارے میرے استاد صاحب، میرے معلم، میرے تعلیق، میرے ٹیچر میرے کام سے واقف ہیں. خوش ہو جاتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے میں غافل نہیں ہوں میرے بندے،
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تیرے کام سے میں غافل نہیں ہوں. یہ داد دے رہا ہے، رحمت اس کی پیٹھ تھپ تھپا رہی ہے. میں تیرے کام سے غافل نہیں ہوں میرے بندے، کیے جا، کام کیے جا. مولا تو اگر ہمارے کام سے غافل ہوتا تو ہم کام ہی کیسے انجام دیتے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں یہ جو دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے، جن کی نظر میں صرف دنیا. اشتراء الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کی زندگی دے کر، یعنی آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا کو لے لیا. فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. عذاب سے ان کو نجات ملنا تو دور کی بات ہے، عذاب میں ان کے کمی نہیں کی جائے گی. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، اور یہ مدد نہیں، کوئی ان کا حامی و ناصر نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا قیامت کے دن آخرت میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ کے بعد ہم نے پے در پے، یعنی مسلسل، متواتر، ریگولر ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، ایک بعد دیگر ہے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کیا دیا؟ بینات دیے، کھلی دلیلیں دی، کھلے معجزے عطا کیے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح قدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے ان کی تائید کی، مدد کی. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا، وہ چیز لے کے، وہ پیغام لے کے، وہ احکام لے کے، وہ دین لے کے جسے تمہارے نفس قبول نہ کریں، نفس نہ پسند کریں، استکبرتم، تم تکبر کرتے ہو. جب بھی تمہارے پاس، اے بنی اسرائیل، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا، کیا لے کے آتا؟ اللہ تعالیٰ کا دین حق لے کے آتا، پیغام حق لے کے آتا، لیکن اس پیغام حق کو تمہارے نفس قبول نہیں کرتے، لہذا تم تکبر میں گرفتار ہو جاتے ہو. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بس ایک جماعت رسولوں کی، میں نے عرض کیا نا کہ رسولوں کی ایک جماعت کو جھٹلایا. یہودیوں کئی رسولوں کو جھوٹا کہا، رسولوں کی بات نہیں مانی، ان کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، ان کو جھوٹا کہا. فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یہودیوں کی عادت تھی کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، کئی نبیوں کو، ایک دو نبی کو نہیں، ایک فریق کا لفظ استعمال فرمائیں، نبیوں کی ایک جماعت کو، نبیوں کے کئی پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا یہودیوں نے. وہ قوم ہے، اب وہ بلڈ شیڈ سے کب باز آئے گی؟ بلڈ شیڈ سے کب باز آئے گی؟ خون بہانے سے کب؟ انہوں نے رسولوں کا خون بہایا ہے، عام انسانوں کا خون کیوں نہیں بہائے گی وہ قوم؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہودیوں نے کہا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل جو ہیں وہ غلافوں میں ہیں، پردوں میں ہیں، محفوظ ہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ جو کہہ رہے ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، جو پیغام لائے ہیں، وہ پیغام ہمارے دلوں پر اثر کرنے والا نہیں. معاذ اللہ. اللہ فرماتا ہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل محفوظ ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر، ان کے دلوں پر لعنت بھیجی ہے، اسی لیے اللہ کی رحمت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے محبوب کی محبت ان کے دلوں میں داخل نہیں ہو رہی ہے. اللہ ہی نے ان کے دلوں کو لعنت، دلوں پر لعنت بھیج دی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مان رہے ہیں، اس سے بڑی لعنت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑا ہے جو ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے قلوب اگر خائل نہیں، جو دل حضور کی محبت سے خالی ہے، جو دل حضور کی محبت سے خالی ہے، جس میں حضور کی محبت نہیں، وہ دل کس کا؟ وہ دل سمجھ میں آتا، سرکار کی محبت کی وجہ سے دل دل کہلاتا ہے، حضور کے عشق کی وجہ سے دل دل کہلاتا ہے. وہ جس میں حضور پر ایمان نہیں ہے، حضور کے
حضور کی تصدیق نہیں ہے. وہ دل جو حضور کو سچا نبی نہیں مانتا، سچا رسول نہیں مانتا، وہ دل جو حضور کو جانے کائنات نہیں مانتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر وہ دل ہے. جس چیز کو بھی حضور سے نسبت ہو جائے تو پھر اس چیز کا مقام ہی بلند ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مٹی ہے، مٹی، زمین. زمین کہاں نہیں بھائی؟ مدراس میں بھی زمین ہے، امریکہ میں بھی زمین ہے، عرب میں بھی زمین ہے. بات سمجھ میں؟ مدراس بھی شہر ہے نا، مدراس بھی شہر ہے، بمبئی بھی شہر ہے، بنگلور بھی شہر ہے، کلکتہ بھی شہر ہے، دلی بھی شہر ہے، لکھنؤ بھی، بھوپال بھی شہر ہے، اندور بھی شہر ہے. شہر کہاں نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مکہ بھی شہر ہے، مکہ بھی شہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے مصطفیٰ میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، اس شہر مکہ کی. کیوں؟ مکے میں کعبہ ہے اس لیے نہیں، مکے میں میرا گھر ہے اس لیے نہیں، مکے میں تم ہو مصطفیٰ اس لیے میں مکے کی قسم اٹھاتا ہوں. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں اس شہر مکہ، مکے کا خالق اللہ، مکے کا خالق اللہ، مکے کا مالک اللہ، مکے میں اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے. بات سمجھنا؟ مکے کا خالق ہو کر مکے کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ مکے کا مالک ہو کر مکے کی قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اس لیے اٹھاتا ہے مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آباد ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم موجود ہیں. مکے کی مقدس گلیوں کو حضور اپنے قدموں سے رون رہے ہیں. مکے کی مقدس زمین کو حضور رش کے آسماں بنا رہے ہیں اپنے خدموں کو، اپنے خدموں سے چل کر مکے کی مقدس گلیوں میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس مکے کی قسم اٹھاتا ہوں. دوسرے کسی شہر، ہر شہر کا خالق اللہ ہے مگر دوسرے کسی شہر کی قسم وہ اٹھاتا نہیں، مکے کی قسم اٹھاتا ہے، مکے کی قسم استعمال فرماتا ہے. کیوں؟ مکے میں خانہ خدا اس لیے نہیں، مکے میں رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ حضور موجود ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ اے محبوب تم اس مقدس شہر مکہ میں رہتے ہو. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. مولا تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر شہر میں مولا تعالیٰ موجود ہے. وہ کس جگہ موجود نہیں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ ہی کی ہے مشرق، اللہ ہی کی ہے مغرب. تم جس طرف اپنا منہ کرو، اپنا رخ جس طرف پھیرو، اس طرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کسی جگہ کی قسم اٹھاتا نہیں. ہر شہر میں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، لیکن اللہ کسی شہر کی قسم نہیں اٹھاتا. وہ قسم اٹھاتا ہے تو اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے جس شہر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم موجود ہے. از عالم خوش ترست، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، شہر کے آنجا دل برست. دونوں جہاں سے بہتر ہے مدینے کی سرزمین کی خاک، کیونکہ وہاں میرا محبوب رہتا ہے. بس کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ اللہ تبارک حضور سے جس چیز کی نسبت ہو جائے وہ شہر ہی ہے، لیکن اس شہر کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتا ہے. اور قسم کس کی اٹھاتے ہیں؟ قسم کھاتے ہیں ہم تو کس چیز کی کھاتے ہیں؟ وہ چیز جو ہمیں زیادہ عزیز ہوتی ہے، بہت عزیز ہوتی ہے، اس چیز کی قسم کھاتے ہیں. عاشق معشوق کے سر کی قسم کھاتا ہے. اس تیرے سر کی قسم فرق سرے منہ بھی نہیں، اس تیرے سر کی قسم فرق سرے منہ بھی نہیں، اس ہے پریشان کے تیرے گیسو بھی نہیں. تو محبوب کے سر کی قسم محب کھاتا. بات سمجھ میں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رسول خدا کے شہر کی قسم اٹھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شہر کی قسم یاد فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ اس لیے کہ اس شہر کو نسبت ہے، تعلق ہے، ربط ہے
رسول اللہ کے خدموں سے، رسول اللہ کے خدموں سے، جو خاک رسول اللہ کے قدم چوم لے وہ خاک اللہ کو عزیز ہے۔ مٹی کے جو زمین کے نالین کو بوسہ دینے کا شرف حاصل کر لیں وہ عزیز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ قسم اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ بات سمجھ بندگان خدا، اسی طرف اعلی حضرت نے اشارہ فرمایا کہ کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم۔ حضور آپ جس راستے سے گزر جائیں راستے کی قرآن قسم کھاتا ہے، قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کے تلوے جس مٹی سے لگ جائیں اس مٹی کی قسم خدا کھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کے لفظوں میں۔ حضور کے تلووں کا کیا مقام ہوگا؟ چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ۔ چشم بینا محدث اعظم ہند کچھوچوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ، دیکھنا ہے گر تجھے تلووں کو پیغمبر کے دیکھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی کہ قدموں سے جس مٹی کو نسبت ہو گئی وہ مٹی خدا کو عزیز ہو۔ نسبت صرف مصطفیٰ کے قدم، مکے کی گلیوں سے، مکے کی گلیوں کو رسول اقدس کے قدموں سے تعلق، ان کے نالین مقدس سے تعلق، حضور کی ذات سے اسے نسبت ہو گئی، مکے کی گلیوں سے، مکے کی گلیوں کو حضور کی ذات سے نسبت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ چشم بینا تو نہ جلووں کو مہو خاور کے دیکھ۔ چاند اور سورج کے جلوے کیا دیکھتا ہے اے دیکھنے والے؟ دیکھنا ہے گر تجھے تلووں کو پیغمبر کے دیکھ۔ دیکھنے والے، دیکھنا ہے گر تجھے تلووں کو پیغمبر کے دیکھ، حضور کے تلووں کو دیکھ۔ اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات۔ شب معراج تو حضور گئے، ستاروں نے دیکھا، چاند نے دیکھا، سورج نے دیکھا۔ بات سمجھ میں آئے؟ ستارے چاند یہ نیچے ہیں، چوتھے آسمان پر سورج ہے، سب سے گزرے حضور، سب نے دیکھا، سورج نے بھی آنکھ اٹھا کے دیکھا کہ میں اس کے نور سے بنا ہوں۔ دولہا گزرتا ہے تو پوری گلی والے نکل جاتے نہیں، سب دیکھتے ہیں۔ تو پوری دنیا والوں نے دیکھا، ہر آسمان والے نے دیکھا، ستاروں کی انجمن نے دیکھا، چاند نے دیکھا، کہکشاں نے دیکھا۔ بات سمجھ میں آئے؟ ملکی وے نے دیکھا اور سورج نے دیکھا، حضور کے جلوے دیکھے۔ اور آج تک بھی ستارے اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پھر وہ آئیں گے، رسول آئیں گے۔ اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ تو بندگان نے خدا عرض کر رہا تھا، سرکار سے نسبت، سرکار سے یہ یہودیوں کو حاصل نہیں، حضور سے محبت حاصل نہیں، اسی لیے حضور کے گرویدہ نہیں ہوئے، حضور کے دیوانے نہیں بنے، حضور کے عاشق نہیں بنے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کے دل سنگین ہو گئے۔ اللہ فرماتا، یہ کہہ رہے تھے کہ حضور کی محبت سے ہمارے دل، حضور کے پیغام کو انہوں نے نہیں مانا، حضور کے ارشاد کو انہوں نے نہیں مانا، حضور کو برحق نبی نہیں تسلیم کیا، اور کہنے لگے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ کی لعنت کی، اللہ ہی نے خود رسول کے دیوانے بننے کے قابل انہیں بنایا نہیں، رسول کی محبت کے لیے ان کے دلوں کو چنا ہی نہیں، بس ان کے دلوں کو چنا ہی نہیں۔ حضور کی محبت
جان ایمان ہے. بس جہاں حضور سے نسبت ہوئی وہ چیز بدل گئی. مٹی مٹی ہے لیکن حضور کے قدموں سے نسبت ہو گئی. بس سمجھ میں. اب وہ مٹی مقدس ہو گئی. کعبہ، مدینہ. بس سمجھ میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا جسد اطہر مدینہ منورہ میں قبر شریف میں، مدینہ منورہ میں حضور کی قبر شریف ہے. قبر شریف کا وہ حصہ جس سے حضور کا جسد اطہر، حضور کا مقدس جسم لگا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ حصہ زمین کا وہ حصہ کعبے سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، کرسی سے افضل ہے، لوح و قلم سے افضل ہے. عرش سے افضل ہے. حالانکہ عرش کی تعریف کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. علماء فرماتے ہیں جو حصہ زمین حضور کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے، عرش پر تو ایک تھوڑی دیر کے لیے حضور تشریف فرما ہوئے، پھر اب تشریف فرما نہیں ہے عرش پر. یہ مدینے میں قبر شریف کا جو حصہ ہے جو حضور کے جسم کو 24 گھنٹے لپٹا ہوا ہے، حضور کے جسم سے لپٹا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے، وہ ذرے خاک کے عرش سے افضل، کرسی سے افضل. یہ تمام علماء اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ. بات سمجھنا ہے. یہ سب بناتے ہیں نا آپ لوگ. مسجد میں صفیں ہوتی ہیں نا، پہلی صف، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں صفیں بنتی ہیں نا. تو صف جو بنتی ہے، صف کا داہنا حصہ، صف کا داہنا حصہ بولے تو سیدھا حصہ، دائیں جانب، صف کی دائیں جانب صف کی بائیں جانب سے افضل ہوتی ہے. صف کی ایک صف ہوتی ہے نا، صف میں جو بائیں حصہ ہوتا ہے، دایاں حصہ ہوتا ہے، صف کا سیدھا حصہ ہوتا ہے، سیدھی طرف کا حصہ ہوتا ہے، وہ اس طرف کے حصے سے افضل ہوتا ہے. ہر صف میں، ہر مسجد میں صف کا دایاں حصہ بائیں حصے سے افضل ہوتا ہے. لیکن مدینہ منورہ میں جو صفیں بنتی ہیں اس میں صف کا بایاں حصہ صف کے دائیں حصے سے افضل ہے، کیونکہ بایاں حصہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے جسد اطہر سے قریب ہے. زور سے بولو نا، سبحان اللہ. آواز جو مدینے گئے ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور اس طرف آرام نہیں فرما رہے ہیں، یعنی سب کی سیدھی طرف آرام نہیں فرما رہے ہیں، سب کی بائیں طرف حضور آرام فرما رہے ہیں. وہ بایاں حصہ دائیں سے افضل ہے کیونکہ وہاں جسد اطہر مصطفیٰ آرام فرما. وہ دور ہو گیا، کہ نبی کے جسم انور سے قریب ہو گیا، کہا کہ یہ حصہ افضل، نبی سے قریب جو ہو جائے افضل ہے. بس افضلیت ان کے قرب کی بنیاد پر ملی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.